جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ہم ذکر کر رہے تھے نفلی عبادات کے حوالے سے، اور ہم بات کر رہے تھے تہجد پہ اور تراویح پہ۔ جی طالب صاحب۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ عام لوگ جو ہیں ان کو یہ مشکل پیش آئی کہ وہ صبح اٹھ کر، اب دن میں مزدوری کرنے والے ہیں، کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں، جانوروں کے چرانے کا کام کرنے والے ہیں، تو لوگوں نے آ کے حضور سے پوچھا جی کہ ہم تو صبح نہیں اٹھ سکتے، صحیح۔ ہمارے لیے مشکل پیش آتی ہے۔ تو حضور ہی کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دے دی کہ وہ عشاء کے ساتھ پڑھ لیا کریں، جس کو ہمارے ہاں وتر کے لفظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو وتر اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز جو ہے حضور نے اس کا جو اسوہ قائم کیا وہ ہے کہ وہ طاق یعنی آڈ تعداد میں پڑھی جائے، اور 3 سے لے کر 11 تک، اس کو حضور کے ہاں 11 تک کا لفظ عدد آتا ہے۔ تو آپ کم از کم 3 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، 7 پڑھ لیں، اور زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن حضور کا اسوہ میں بیان کر رہا تھا کہ وہ 11 تک کی تعداد اس میں آتی ہے۔ تو اس کو صحابہ کے ہاں یہ شروع ہو گیا کہ وہ عشاء کے ساتھ وتر پڑھ لیا کرتے تھے، اور ہماری امت میں بھی یہ بات اب بیان ہوتی ہے، اور علماء اور فقہاء نے کہا اکثر لوگ عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اگر کسی نے تہجد پڑھنی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ وتر یہاں عشاء کے ساتھ نہ پڑھے، وہ پھر صبح اٹھ کر تہجد کے ساتھ طاق اس کو کرے، اس کو آڈ اس کی تعداد کر لے۔ تو لیکن اگر عشاء کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے تو یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لوگ عام طور پر 3 پڑھتے ہیں، آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اب رمضان میں کیا ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز صبح پڑھتے تھے، فجر سے پہلے پڑھتے تھے، اور یہ جو روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے تہجد تراویح پڑھائی ہیں، وہ اصل میں یوں نہیں ہے کہ آپ نے عشاء کے ساتھ پڑھائی ہیں، وہ آپ نے تہجد ہی کے وقت میں تہجد با جماعت پڑھا دی، ہاں آپ نے امامت کر دی۔ اور امامت بھی ایک اتفاقی واقعہ ہے۔ حضور مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ ساتھ آگے شامل آنا شروع ہو گئے، اور پھر تیسرے دن آپ نہیں آئے باہر، اور آپ نے اپنے کہیں فرض نہ ہو جائے، آپ نے کہا، اور یہ بھی کہا کہ بھی میں نے اس لیے نہیں پڑھا، باہر آ کے پڑھا کہ کہیں یہ لازم نہ ہو جائے۔ مطلب یہ کہ یہ پھر مستقل عمل کے طور پر، تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایک نفلی عبادت ہے۔ بالکل۔ اچھا، اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اصل میں تہجد کی نماز ہے جو عشاء کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے عام آدمی کی رعایت کے لیے، ایک بات یہ واضح ہوتی ہے۔ پھر اس کی تعداد کچھ طے نہیں ہے، جتنے چاہے نفل پڑھے جا سکتے ہیں، اور ہمارے جو فقہاء کا زمانہ ہے اس میں تعداد مختلف بھی رہی ہے، لیکن اب 2 زیادہ نمایاں تعداد ہے۔ کچھ لوگ 8 تراویح پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 20 تراویح پڑھتے ہیں، دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ دین میں جہاں کوئی تعداد مقرر نہیں کی گئی، کم بھی ہو سکتی، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ نفلی عبادت کی تعداد کبھی بھی میرا خیال ہے کہیں بھی مقرر نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس کو طاق تعداد میں پڑھا جائے، یہ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی بات کر رہے ہیں، نماز کی، جی تراویح کی بات کر رہا ہوں، اور تہجد کی بات کر رہا ہوں۔ جی۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اصل میں تہجد کی نماز ہے جو ہم عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے رمضان کے ساتھ اس کا ایک تعلق قائم ہو گیا کہ اب یہ ایک باقاعدہ عمل بن گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چونکہ مسجد میں مختلف لوگ مختلف ٹولیوں میں یہ کام کر رہے تھے عشاء کی نماز کے ساتھ، اور اس میں قرآن سنایا جا رہا تھا، تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ایک امام کے پیچھے کر لو، اور اس سے اب 1400 سال سے مساجد میں اس کا اہتمام ہو رہا ہے کہ ایک امام مقرر ہو جاتا ہے جو قرآن سناتا ہے، اور لوگ اس کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں۔ تو یہ اس کی نفلی حیثیت ہے اس کی۔ اصل میں یہ تہجد کی نماز تھی جو عشاء کے ساتھ آ گئی ہے، اور اس میں قرآن سنایا جاتا ہے، قرآن کے ساتھ رمضان میں ایک خاص تعلق بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے اس کی یہ سگنیفیکنس ہے تراویح کی۔ یہ تصور ہمارے ہاں ہے کہ روزہ جو ہے قبول نہیں ہوتا اگر یہ تراویح نہ پڑھی جائے، تو یہ تصور ایسے عوامی سا تصور ہے، اس لیے کہ روزہ فرض ہے اور تراویح ہم کہہ رہے ہیں کہ نفلی عبادت ہے، تو کرے بہت اچھا ہے، بہتر ہے، وقت ہو، انرجی ہو، اگلے دن کے لیے بھی انرجی ہو، جی تو کریں تو بہت اچھا ہے۔ آپ اس کی تعداد کم کر لیں، آپ صبح اٹھ کے پڑھ لیں، صبح اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے آپ پہلے پڑھ لیں، اور رمضان میں تو سارے لوگ جاگتے ہیں سحری کھانے کے لیے، بچے بھی خوشی سے جاگ رہے ہوتے ہیں، بچے بھی جاگتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو تہجد کو کے وقت پر ہی اگر پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن لوگوں کو چونکہ قرآن یاد نہیں ہوتا، وہ اس طرح ان کو قرآن سننے کا موقع نہیں ملتا، تو لوگ عام طور پر عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی دین میں یہ مطلوب ہے، مقصود ہے کہ آپ نفل عبادت کریں، اور اس کے لحاظ سے اگر آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اجتماعی اہتمام کرتے ہیں، بڑا اچھا ہے، یہ ساری چیزیں دین میں ٹھیک ہے۔ جی طالب صاحب، اس دن بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ حضور پاک رمضان کی تیاری میں شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے،
عام بھی آپ روزے رکھتے تھے، نفلی روزے شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے، تو آیا اگر یہ روزے ہم بھی حضور کی تقلید میں، حضور کی محبت میں، رمضان کی تیاری میں روزے شعبان میں رکھنا شروع کر دیں تو یہ نفلی عبادت بھی اگر ہماری وہاں پہ طاقت کم کر دے، اگر وہاں پہ ہماری صحت پہ اثر ہونے لگ جائے، تو آیا پھر یہ نفلی عبادت بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے تاکہ ہم حوصلہ مند رہیں رمضان کے لیے؟ ہاں دیکھیں، پہلے بھی ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ فرض نماز جو ہے وہ اگر مجروح ہو رہی ہے، اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو پھر نوافل مطلوب نہیں تو ہے۔ پھر یہی بات اپلائی کرے گی روزے کے لیے اپلائی کرے گی کہ اگر آپ کی ہمت ہی ختم ہونے والی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک اور طرح کی شخصیت ہے، اور حضور کا جو ارادے کی قوت ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ اور حضور پاک کا جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، حضور پاک کی جو رسپانسبلٹیز ہیں، ان کی جو فرق اللہ تعالیٰ نے ان کو انرجی دی ہوئی ہے، جو انہوں نے ہمارے لیے ایک اسوہ چھوڑ کے جانا تھا، اور بالکل ٹھیک، اور حضور کی اتباع کرنا بڑی برکت کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور اس کا بڑا اجر ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر فرض روزے جو آ رہے ہیں وہ اگر اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، یا اس میں آپ کے ہاں کوتاہی پیدا ہو سکتی ہے، آپ کی طبیعت ایسی ہے یا آپ کے حالات ایسے ہیں، تو پھر یہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نفل روزے کا اہتمام ہے۔ حضور عام زندگی میں سال کے دوسرے مہینوں میں بھی نفل روزے رکھتے تھے، اور یہاں ایک بات روکی گئی ہے، حضور نے کہا کہ رمضان سے متصل روزے نہ رکھو، تاکہ رمضان کا الگ سے آنے کا پتہ چلے اور اس کا اہتمام بھی ہو، اور فرض روزے کی جو ہے نا اپنی ایک سگنیفیکنس ہے، اس کی وجہ سے رونق بھی ایک الگ ہے، اس کی رونق بھی الگ ہے۔ تو یہ بات وہاں نفلی عبادت ساری کی ساری جس جگہ پہ ہم جائیں، خواہ زکوٰۃ کی میں آپ جائیں یا روزے میں جائیں یا نماز میں جائیں یا حج میں جائیں۔ یہی مجھے حج کے حوالے سے بھی بات یاد آ رہی تھی کہ ہم فرض کریں کہ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ پتہ نہیں میں اب حج تک زندہ رہتا ہوں کہ نہیں، یا حج میں بھیڑ ہے بہت، پتہ نہیں میں کر سکوں گا کہ نہیں، میرے میں ہمت ہے کہ نہیں، تو اگر میرے پاس کچھ نفری جمع ہے تو میں عمرہ کر لوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ طاقت بھی اپنی جمع کرنی چاہیے کہ جو کہ اصل میں مقرر وقت پہ حج کی ہمیں توفیق ہو تو کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ ہم عمرہ کر کے، میں گوانے کا لفظ تو یہاں نہیں استعمال کروں گی، مگر ہمیں وہ اکٹھا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ توفیق دے تو حج ہی کر سکیں۔ ہاں جی، عمرہ نفلی حج ہے، اصل میں عمرہ لفظ الگ بول دیا گیا ہے، اور ٹھیک ہے، دین کی اصطلاح ہے، جیسے حج اکبر کہتے ہیں، حج اکبر کہتے ہیں حج کو جو ذو الحجہ میں ہوتا ہے، اور اس کو حج اصغر کہتے ہیں، چھوٹا حج کہتے ہیں۔ یعنی کہ مطلب کرنے کا طریقہ قربانی کے علاوہ وہی ہے پرفارمنس کا، لیکن اس کا وقت مقرر ہے۔ جی وقت مقرر ہے، اور یہ سال میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، تو وہ تو فرض ہے، اس کو اصل مقصود وہ ہے کہ آپ حج کے لیے ہمیں وہی ٹارگٹ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ نفلی عبادت کے طور پر عمرہ بھی چونکہ ہے، دین میں موجود ہے، تو اگر کسی کے پاس ہمت ہو، طاقت ہو، تو وہ اس کو بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ فرض کے بجائے، یہی میں کہہ رہی ہوں، فرض کے بجائے نہیں ہے، فرض کے ساتھ ہے، آپ فرض بھی ادا کریں اور نفل بھی کریں، جیسے نماز میں ہم بات کر رہے تھے کہ فرض نماز بھی پڑھیں اور ساتھ نفل نماز ہے، اسی طرح اگر حج کی توفیق ہے تو پھر حج ہے، اور اس کے بعد آپ نفلی عبادت کے طور پر عمرہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں۔ وہاں بھی ہمارے ہاں نا اللہ نے جن کو توفیق دی ہے، پیسے دیے ہیں، وہ عمرے پہ عمرہ اور حج پہ حج کرتے ہیں، تو یہ بات بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ہم جو روپے ہیں اللہ نے مال دیا ہے اس کو صرف کرنے میں ایک توازن کو قائم نہ وہاں کریں۔ صرف لگتا ہے ٹریولنگ ہی مقصد ہے، میرا خیال ہے وہاں بھی ہمیں ایک تختی بنا لینی چاہیے کہ آیا میرا پچھلی گزری عبادت سے میرا اب جو میں اس پرفارمنس کے لیے جا رہا ہوں، میں تب سے کچھ اپنے آپ کو بہتر انسان فیل کر رہا ہوں، یا میرا ٹارگٹ ہے کہ میں ایک بہتر انسان وہاں بھی رہوں گا اور میں بن کے واپس آؤں گا۔ طالب صاحب مجھے ایک اور سوال بھی آ رہا ہے کہ ہم بہت سی ایسی بھی رائج الوقت چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت ہے، تسبیح کرنا، ذکر کرنا بہت مقبول بھی ہے، محبوب بھی ہے، لیکن تسبیحات کا کوئی فرض ہمارے پہ نہیں ہے کہ کن چیزوں کو آپ تعداد میں باندھ کے پڑھیں یا کیا پڑھیں یا نہ پڑھیں، وہ سب نفلوں میں ہی آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں ایک اور بھی مقبول چیز ہے کہ جیسے ہم قبرستان جاتے ہیں، جیسے ہم باندھ کے چیزیں پڑھتے ہیں، جیسے ہم صورتوں کو ہم نے وقتوں کے ساتھ باندھ دیا ہے، جمعے کو اس چیز کی فضیلت ہے، شام کو اس چیز کی فضیلت ہے، رات کو سوتے ہوئے حضور پاک سے یہ بات پتہ لگتی ہے، تو ان کا کیا مقام ہے؟ وظیفے کا تصور ہے، اسی طرح کی چلا کاٹنے کا تصور ہے، چلا کاٹنے کا تصور ہے۔ دیکھیں خدا کو ہر وقت یاد رکھنا مقصود ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر وقت